السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ آن لائن عربک گرامر کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی طلبہ و طالبات جانتے ہیں کہ ہم نے اس آن لائن کورس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ النحو الواضح ہے، اور اس کتاب کے 2 لیسن ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہمارے مدرس ہیں فضیلت الشیخ عبدالوحید نائک السلفی حفظہ اللہ۔ تو تمرینات ہم آپ کو حل کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر طلبہ اور طالبات نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کیا اور آپ کا ہوم ورک چیک بھی ہوا۔ تو بہرحال اب ہم بعد میں دیکھنے والے مشاہدین جو ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کتاب کو پڑھیں گے، ان دروس کو سنیں گے، تو ان کے لیے ہم تمرینات سالو کر رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے طلبہ اور طالبات کے لیے مفید ہوں گے۔ تو تمرین نمبر 5 اور 6 ہیں آج پہلے درس کی، جو پہلا درس ہمارے اس کتاب میں تھا الجملۃ المفیدہ۔ تو تمرین اس طرح سے ہیں۔ تمرین نمبر 5، ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من کلمتین۔ ضع رکھیے، کل کلمۃ ہر ایک کلمے کو، من الکلمات الآتیہ آنے والے کلمات میں سے، فی جملۃ مفیدۃ ایک ایسے کمپلیٹ جملے میں، مکمل جملے میں، مرکبۃ من کلمتین جو جملہ 2 کلموں سے مرکب ہو۔ یعنی آنے والے 4 کلمات ہیں، 4 کلمات ہمیں دیے گئے ہیں، ان چاروں کلمات سے ہم نے 4 سینٹنسز بنانے ہیں، اور سینٹنس بھی ایسا جو مکمل ہو، مفیدہ ہو، جس سے مکمل فائدہ حاصل ہوتا ہو، اور وہ سینٹنس 2 کلمات پر مشتمل ہو، 2 الفاظ پر مشتمل ہو۔ تو وہ ہمارا جملہ بنے گا مبتدا اور خبر سے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدا ہمیشہ معرفہ اور نکرہ ہمیشہ یہ خبر اس کی ہمیشہ نکرہ آتی ہیں۔ تو جملہ بنے گا الحدیقۃ، الحدیقۃ مبتدا ہے، یعنی وہ اسم جو جملے کے شروع میں آ رہا ہے، اور اس کی خبر ہم رکھیں گے جمیلۃ، اور جمیلۃ کو ہم نے الف لام نہیں لگایا، اس لیے کہ جب ہم الف لام لگائیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا، اور جب دونوں اسم اسما سینٹنس میں معرفہ ہوں تو وہ موصوف اور صفت سے مرکب سینٹنس بن جاتا ہے، اور وہ ناقص ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو مکمل سینٹنس بنانے کے لیے ہمیں ایک اسم مبتدا اور دوسری اسم خبر لانی ہوگی، اور اس کے لیے قاعدہ یہی ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر اس کی نکرہ ہوتی ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے۔ الحدیقۃ کبیرۃ، باغ بڑا ہے۔ الحدیقۃ بعیدۃ، باغ دور ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سینٹنسز بنا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے الشجرۃ، شجرۃ کہتے ہیں درخت کو۔ الشجرۃ طویلۃ، درخت لمبا ہے، طویل ہے۔ الشجرۃ کبیرۃ، درخت بڑا ہے۔ اسی طرح سے الازہار، یہ زہرۃ کی جمع ہے، اور زہرۃ کہتے ہیں عربی میں پھول کو، اس کی جمع ہے الازہار۔ اور ایک قاعدہ آپ یہاں پہ یاد رکھیں گے کہ عربی گرامر میں جتنے بھی اسما کی جمع جو غیر ذوی العقول ہو، یعنی انسانوں کے علاوہ، وہ اسما جو انسانوں پر دلالت نہ کرتے ہو، انسانوں پر اسما دلالت کرنے والے، جیسے طلاب، طلاب طالبون کی جمع ہے، اور طلاب ایک انسانی ہوتا ہے، یعنی طلبہ جو ہیں انسان ہوتے ہیں۔ یا ہم کہیں گے اس طرح سے حجاج، تو حجاج حاجن کی جمع ہے، حاجی انسان ہوتا ہے۔ تو وہ اسما جو انسانوں پر دلالت نہ کریں، جیسے ہم کہیں گے کتب، کتبن کتابن کی جمع ہے، تو کتاب ذوی العقول نہیں ہے، یعنی وہ انسان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کتب اس کی جمع ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ایسے، تو ہمیں پتہ ہے کہ خبر، مبتدا اور خبر آپس میں کچھ چیزوں میں مطابقت رکھتی ہیں، جیسے سوائے معرفہ اور نکرہ ہونے کی، چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ اور خبر اس کی نکرہ آتی ہے، لیکن اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہو خبر بھی مؤنث ہوگی، اگر مبتدا واحد ہو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا جمع ہو خبر بھی جمع ہوگی، اگر مبتدا تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ ہوگی۔ مثال جیسے اگر ہمارے پاس ہیں المسجد، تو المسجد کے لیے ہم جو خبر لائیں گے بعید، مسجد دور ہیں، تو بعید مذکر لایا ہم نے۔ اگر اسی طرح سے المسجد کی جگہ ہم لائیں گے المدرسۃ، المدرسۃ عربی میں مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہمیں کہنا ہوگا مدرسہ دور ہے، تو ہم کہیں گے المدرسۃ بعیدۃ، بعید نہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مطابقت لانی پڑتی ہے۔
لیکن جہاں کہیں بھی غیر ذوی العقول کی جمع آئے گی، یعنی ہر وہ اسم جو انسانیت پر دلالت نہ کرتے ہو، یعنی جس ایسے اسماء ایسی چیز پر دلالت نہ کرتے ہو جنہیں اللہ نے عقل دی ہے، ان کو غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے، تو ان کا جو حکم ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں آتا ہے، یعنی ان کے لیے وہی قاعدہ فالو کیا جائے گا جو واحد مؤنث کا قاعدہ ہے۔ تو الاظہار غیر ذوی العقول کی جمع ہے، تو اس کی ہم جو خبر لائیں گے وہ جمع نہیں لائیں گے، وہ واحد مؤنث لائیں گے۔ واحد مؤنث کیا آئے گی اس کی خبر؟ جمیلۃن، جمیلۃن واحد مؤنث ہے۔ الازہار جمیلۃن، پھول خوبصورت ہیں۔ الازہار قریبۃن، پھول نزدیک ہیں۔ ہم قریبن بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ مذکر ہو جائے گا، تو کیونکہ اس کے یہ جو الازہار ہیں یہ غیر ذوی العقول ہیں، اس کی جو خبر ہیں وہ واحد مؤنث لائی جائے گی ہمیشہ اکثر۔ تو اس طرح سے الشمس ہے، الشمس بھی عربی میں مؤنث ہے، یہ لفظ جو شمس ہے یہ عربی میں مؤنث سمائی ہے، اس کی بھی خبر ہمیں مؤنث ہی لانی ہوگی۔ تو الشمس بعیدۃن ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاند دور ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الشمس بعید اگر کہیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اس طرح سے الشمس کبیرۃن، چاند بڑا ہے، الشمس کبیر نہیں کہہ سکتے چونکہ شمس جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کی خبر جو ہے مؤنث لانی پڑے گی۔ تو اب ہم ساتھ میں آپ کو دکھاتے ہیں وہ پیج جو ہمارے آن لائن کورس کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے ہوم ورک سبمٹ کیا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو جی اب اس تمرین نمبر 5 کا دوسرا حصہ ہے ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من اکثر من کلمتین۔ رکھیے آنے والے کلمات میں سے ہر ایک کلمے کو ایک ایسے مکمل جملے میں، جملہ مفیدہ میں، مرکبۃ من اکثر من کلمتین، جو جملہ 2 کلمات سے زیادہ پر مشتمل ہو، یعنی جو سینٹنسز 3 کلمات سے بنے گئے ہو یا 4 کلمات یا اس سے زیادہ کلمات سے بنائے گئے ہو۔ تو اب پہلے ہمیں 2 کلمات والے سینٹنس بنانے تھے، اب ہمیں 2 سے زیادہ کلمات والے سینٹنسز ان کلمات کو استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا کلمہ ہمیں یہاں پہ ہے الماء، الماء یعنی پانی۔ تو اس سے ہم نے ایسا سینٹنس بنانا ہے جو کم سے کم 3 کلمات پر مشتمل ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں شرب الطالب الماء، شرب پیا، الطالب طالب علم نے، الماء پانی، طالب علم نے پانی پیا۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں الماء البارد، الماء پانی، البارد ٹھنڈا، مفید مفید ہے، فائدہ مند ہے، الماء البارد مفید ٹھنڈا پانی فائدہ مند ہے، الماء البارد فی الثلاجۃ ٹھنڈا پانی فریج میں۔ تو اس طرح سے آپ سینٹنسز بنا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے الفاکہۃ، الفاکہۃ ہوتا ہے میوہ، اس کی جمع آتی ہیں فواکہ۔ تو فاکہۃ ہمارے پاس لفظ ہیں، اس کو ہم نے ایسے سینٹنس میں استعمال کرنا ہے جو 3 کلمات پر مشتمل ہو اور وہ مکمل سینٹنس ہونا چاہیے۔ تو یہ سینٹنس بنے گا الفاکہۃ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکل الرجل، اکل حامد، اکل حامد، حامد نے کھایا الفاکہۃ میوہ۔ یا الفاکہۃ اللذیذۃ مزیدار میوہ علی السریر بیڈ پر ہیں، یا فی المطبخ کچن میں ہے۔ تو اس طرح سے آپ سینٹنسز بنا سکتے ہیں جو 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوں۔ یلعب، لعب یلعب یہ فعل ہیں جس کے معنی ہیں کھیلنا، تو ہم کہہ سکتے ہیں یلعب الطلاب، طلباء کھیلتے ہیں، بالکرۃ بال کے ساتھ، گیند کے ساتھ۔ یا یلعب الطلاب طلباء کھیلتے ہیں فی الفصل کلاس روم میں۔ یرکب، رکب یرکب سوار ہونا، تو ہم کہہ سکتے ہیں یرکب الرجل ایک آدمی سوار ہوا یا آدمی سوار ہوا علی الدراجۃ سائیکل پر۔ یرکب الرجل علی القطار ایک آدمی سوار ہوا ٹرین پر۔ تو اس طرح سے آپ سینٹنسز بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری تمرین نمبر 5 مکمل ہوئی۔ تو ساتھ میں آپ دیکھ لیجئے وہ پیج جس پہ یہ سالو کیا گیا ہے اور یہ سینٹنسز بنائے گئے ہیں۔ تو اب ہماری اس درس کی آخری تمرین ہے، تمرین نمبر 6 ایت بثلاث جمل 3 جملے لاؤ، کل واحدۃ منہا مرکبۃ من کلمتین، ان میں سے ہر ایک 2 کلمات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی 2 کلمات سے مرکب
3 सेंटेंसेस लाओ, 3 सेंटेंसेस बनाओ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपने ऊपर पढ़े, आप उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ हाज़ा किताबुन, ये किताब है, या अल हदीक़तु जमीलतुन, बाग खूबसूरत है, या अल बुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। ऊपर आपने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े। इसके अलावा अपना ये भी बना सकते हैं, जैसे अल कुर्सिय्यु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है, अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। इसी तरह से अल मकतबु मकसूरुन, मेज़ टूटा हुआ है, अल कलमु जमीलुन, कलम खूबसूरत है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, आपने 3 ही बनाने हैं। फिर है इसका दूसरा हिस्सा, व बिसलासिन बिकुल्ली मिनहा सलासु कलिमात। फिर और 3 ऐसे सेंटेंसेस जो 3 कलिमात पर मुश्तमिल हो। जैसे हमने ऊपर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस पढ़े हैं जो 3 कलिमात पर मुश्तमिल थे, आप भी बना सकते हैं इस तरह से। अल किताबुल जदीदु, अल किताबुल जदीदु मुफीदुन, नई किताब बहुत मुफीद है, या अत्तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म मुजतहिदुन, मेहनती है, अत्तालिबुल कदीमु कस्लानुन, पुराना तालिब इल्म सुस्त है। तो हमें ये नए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती जाए। कस्लान कहते हैं सुस्त को। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर है सुम्मा बिसलासिन, फिर 3 ऐसे कलिमात लाओ, 3 ऐसे जुमले लाओ, बिकुल्ली मिनहा अरबाउ कलिमात, जिनमें से 4 कलिमात होंगी। यानी 3 ऐसे सेंटेंसेस जिनमें 4 कलिमात होंगे। 4 कलिमात वाले 3 सेंटेंसेस आपने लाने हैं। तो 4 कलिमात वाले 3 सेंटेंसेस आपने ऊपर मिसालों में बहुत सारे पढ़े हैं, तो मैं बना कर देता हूँ चंद एक सेंटेंसेस। जैसे अल किताबुल मकसूर, अल किताबुल जदीद, नई किताब, अलल मकतब, मेज़ पर हैं, नई किताब मेज़ पर है। तो इसमें 4 सेंटेंसेस हैं। यल अबू गिलमानु बिलकुर्रा, यल अबू खेलते हैं, गिलमानु बच्चे, बी साथ, कुर्रा गेंद, बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं। अल मुदर्रिसु सुल जदीदु फिल मकतबती, नया प्रिंसिपल ऑफिस में है या लाइब्रेरी में है, ये मकतब लाइब्रेरी में है। इसी तरह से अल मुदीरुल जदीदु, नया प्रिंसिपल फिल फसली, क्लासरूम में। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। तो साथ में हम आपको दिखा रहे हैं इन जो है ये जो तमरीन नंबर 6 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने सॉल्व किए हैं, उन्होंने हमें होमवर्क दिखाया है, तो वो पेज भी हम स्क्रीन पर ला रहे हैं। लिखा हुआ बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम इसे अपनी स्क्रीन पर ला रहे हैं। आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी और आपकी भी इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए और हमारे लिए भी, आपके लिए भी इस कोर्स को आसान बना दे। इसका नेअमुल बदल दुनिया व आखिरत में हमें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व सल्लल्लाहु अला नबी।